السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اہلا وسہلا ومرحبا بکم۔ الحمد للہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات، لا حول ولا قوة الا باللہ۔ اللہ تعالیٰ کے اذن اور اس کی رحمت کے ساتھ ہم نے بیسکس ٹو نو کی سیریز شروع کی ہیں۔ بس اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے مکمل فائدہ لینے والا بنائے، اور اس کے لیے شرط دلوں کو پاک و صاف کر کے فوکس کے ساتھ بیٹھنا، سننا، اور سبحان اللہ شیئر بھی کرنا یاد رکھیں۔ جتنا ہم کسی نعمت کو شیئر کرتے ہیں، لوگوں میں اس کو عام کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اتنی برکت ہمیں اس میں دیتے ہیں، یاد رکھیں سبحان اللہ۔ ٹھیک ہے، تو چلیں اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ ہم آگے بڑھتے ہیں کہ ہم نے لاسٹ سیشن میں دیکھا تھا کہ اسلام کیا ہے اور ہمیں اپنی زندگیوں کو کس طریقے سے بامقصد بنانا ہے، اور سبحان اللہ بہت کچھ ہم نے جاننے کی کوشش کی تھی کہ ہم اسلام ہی کو کیوں چنیں، ہم کیوں سبحان اللہ اسلام کیوں کے بارے میں ہم نے بات کیا تھا۔ الحمدللہ کیونکہ یہ حق ہے اور باقی سب باطل ہے، اور سبحان اللہ ہم نے پہلے سے بھی اسی بات پہ فوکس کیا تھا کہ اسلام واقعی میں اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دینا ہے خود کو، سارے کے سارے کام اللہ کے ہاتھ میں دے دینا ہے۔ وہ ایک دعا بھی ہے نا، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث اصلح لی شأنی کلہ ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین۔ یا حی یا قیوم، میں تیری رحمت کے ساتھ طلبگار ہوں، میں تیری رحمت کی طلبگار ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کثرت سے کیا کرتے تھے، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث اصلح لی شأنی کلہ، میرا ہر کام کی اصلاح کر دے، ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین، ایک آنکھ جھپکنے کے برابر بھی مجھے اپنے نفس کے حوالے نہ کر، سارا کچھ تو سنبھال لے مالک۔ میں کوشش کروں گی، میں اتنا ہی کر سکتی ہوں، اس سے زیادہ میں کچھ نہیں کر سکتی۔ کوشش میرے ہاتھ میں ہے، کامیابی تیرے ہاتھ میں ہے، تو میں سارا کچھ تیرے ہاتھ میں دے کے بیٹھ گئی ہوں۔ سبحان اللہ، تو سنبھال لے مجھے، تو سنبھال لے میرے کام، تو دے دے مجھے ہدایت، اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق و طاقت بھی تو دے دے۔ سارا کچھ تیرا ہے سبحان اللہ۔ میں تو بس ایک گناہ گار بندی ہوں جو بس کوشش کر رہی ہوں اپنے زندگی کے مقصد کو جاننے کی، تجھے راضی کرنے کی، مزید سبحان اللہ اپنی ذمہ داریوں کو پوری کرنے کی، ایز این انڈیویجول اینڈ ایز این امہ سبحان اللہ۔ یعنی میں آپ کو بتاؤں گی آگے جا کر امت ہونے کے ناطے ہماری کیا ذمہ داری ہے، تو بس ہم انسان ہونے کے ناطے زندگی پہ مقصد پہ بات کر رہے ہیں نا، امت کی بہت سبحان اللہ بہت بڑا مقصد ہے، یاد رکھیں۔ تو بس آج میں آپ کو یہ کہنا چاہتی ہوں کہ آپ خود کو اللہ کے حوالے کر کے تو دیکھیں، وہ آپ کے کام کیسے بناتا ہے۔ آپ آ گئے نا، مقصد پہ آ گئے آپ سبحان اللہ، آپ نے خود کو اللہ کے سپرد کر دیا، تو واللہ آپ کے کاموں میں آسانی ہو جاتی ہے۔ دیکھیں سارا پاور، سارا کنٹرول کس کے ہاتھ میں ہے؟ میں اور آپ تو کچھ نہیں، اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ تو جب سارا کنٹرول اس کے ہاتھ میں ہے، تو ہم خود کو اس کے ہاتھ میں دے چکے ہیں، تو بتائیں کہ ہم سے زیادہ حفاظت میں کوئی اور ہے؟ ہم سے زیادہ خوشی کسی اور کے پاس ہے؟ اصل خوشی تو اللہ کی رضا ہے، اصل خوشی تو اس کا دین ہے، اسلام ہے، اصل اطمینان تو ایمان ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آپ انی للہ کہہ کے تو دیکھیں خود کو۔ اللہ کہتا ہے سبحان اللہ، سارا جہاں تیرے لیے تو میرے لیے۔ سوچا کبھی آپ نے یہ سورج، چاند اینڈ یہ سارے پیڑ پودے، پہاڑ، ہوا، پانی، یعنی اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا کچھ نہیں دیا؟ سب کچھ اللہ تعالیٰ نے دیا، ہمارے لیے پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے یہ ساری چیزیں، لیکن ہمیں کس لیے پیدا کیا؟ اپنے لیے، اپنی عبادت کے لیے۔ اسلام ہماری زندگی کا مقصد ہے، خالص اللہ کی عبادت ہماری زندگی کا مقصد ہے، لیکن افسوس کی بات ہے کہ ہم اس جہاں میں کھو گئے، ہم اسی جہاں کے ہو گئے۔ یعنی سارا جہاں تیرے لیے، تو اس کے لیے نہیں، تو میرے لیے۔ یعنی ہم اس جہاں، یعنی یہ جہاں ہمارا تھا لیکن ہم اس جہاں کے ہو گئے۔ یعنی آپ اللہ کے ہو کر تو دیکھیں، سارا جہاں اللہ آپ کے قدموں میں نہ لا کے رکھ دے تو پھر کہیے گا سبحان اللہ۔ یہ سارا کچھ ایمان پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، یاد رکھیں۔ جیسے یہ مجھے کیسے لگتا ہے پتہ ہے آپ کو سبحان اللہ، ایک ماں نے بچے کو کھلونے دلائے کچھ تاکہ وہ سبحان اللہ تھوڑا سا دل بہلا لے اس سے، اور ماں کی بھی بات اچھے سے سنے وہ، ٹھیک ہے، لیکن وہ بچہ انہی کھلونوں میں کھو کر ماں کی نافرمانی کرے تو ماں کو کیسے لگے گا بتائیں؟
دینے والے کی آپ ناشکری کرتے ہیں؟ آپ کو یہ زیبا دیتا ہے کہ دینے والے کی آپ نافرمانی کریں؟ اللہ اکبر کبیرہ، یہی تو ناشکری ہے۔ شکر کیا ہے کہ دینے والے کی مرضی کے مطابق اس کو استعمال کیا جائے، یہ شکر ہے، یہ اس کا حق ہے، یاد رکھیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے آپ کو نعمتیں دی، اللہ تعالیٰ نے آپ کو ماں باپ دیے، بھائی بہن دیے، اولاد دی، اللہ تعالیٰ نے آپ کو گھر گاڑی دی، علم دیا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہدایت دی، واٹ ایور، سبحان اللہ۔ اس کا حق کیا ہے کہ اللہ کی مرضی کے مطابق، ماں باپ دیے تو اللہ کی مرضی کے مطابق ان کی اطاعت کی جائے، ان کی فرما برداری کی جائے، اولاد دی تو اللہ کی مرضی کے مطابق ان کی تربیت کی جائے، اور یہ اللہ کی مرضی کے مطابق کب کریں گے؟ جب آپ اللہ کی مرضی کو جانیں گے۔ علم بیسک ہے، یاد رکھیں، اور اس کے لیے وقت شرط ہے، سبحان اللہ۔ وہ ہدایت کے 5 شرائط شرط ہے، یاد رکھیں، سبحان اللہ۔ جو آلریڈی ہمارا ہے ہم اسی کے پیچھے پڑے رہے، سبحان اللہ۔ یعنی یہ جہاں ہمارا ہے، یہ اللہ نے رزق کا وعدہ کیا ہے آپ سے، الرزاق ہے وہ سبحان اللہ آپ سے وعدہ کیا ہے اس نے کہ سبحان اللہ وہ آپ کو رزق دے گا، رزق دینا اس کا کام ہے، لیکن سبحان اللہ کوشش آپ نے کرنی ہے، کر رہے، لیکن اسی کو مقصد بنا لینا، جاب ہی کو، لائف میں سیٹل ہونے کو ہی مقصد بنا لینا جو کہ زندگی کی ضرورت ہے، یہ بہت بڑی غلطی ہے جو انسان کرتے ہیں۔ اللہ، جس کو راضی کرنا تھا ہم نے اسی کو بھلا دیا، جس نے ہمیں نعمتوں کو دی، جس نے دیا اسی کو ہم نے بھلا دیا۔ اللہ اکبر کبیرہ، اسی کی مرضی ہم نہ جان سکے، سبحان اللہ۔ یعنی کوئی بھی آپ مشین لیں، وہاں ہاؤ ٹو یوز لکھا ہوتا ہے نا، کہ کیسے اس کو یوز کیا جائے۔ کیوں دیتا ہے مینوفیکچرر وہ ہاؤ ٹو یوز؟ تاکہ اس مشین سے آپ بھرپور فائدہ اٹھا پائیں، ٹھیک ہے۔ اللہ نے بھی ہمیں ہاؤ ٹو یوز کو ہی دیا ہوا ہے، ہاں دیا ہے نا، اسلام، قرآن، سنت، یہی تو ہمارا ہاؤ ٹو سبحان اللہ سروائیو، ہاؤ ٹو لیو دیز لائفس ہے، سبحان اللہ، یہ زندگی کیسے گزارنی ہے، یہی تو ہے۔ اب جب آپ وہ مینوفیکچرر کے ہاؤ ٹو یوز کے مطابق آپ اس مشین کو چلائیں گے تبھی آپ کو فائدہ ہوگا۔ کچھ الٹا سیدھا من مرضی کر دی، وہ مشین خراب ہو جائے گی۔ سملرلی اللہ تعالیٰ نے بھی ہمیں ہاؤ ٹو یوز دیا ہوا ہے قرآن میں، لیکن آج ہم سبحان اللہ آج ہم اس کو صرف پڑھ رہے ہیں، نہ سمجھ رہے ہیں، نہ ہماری زندگی میں وہ ہے۔ احادیث تو بہت دور کی بات، لیکن ہماری زندگیوں میں قرآن تک نہیں، سبحان اللہ۔ اللہ اکبر کبیرہ، سوچیں کہ اگر وہ جو مینوفیکچرر آپ نے چائنا سے کوئی پروڈکٹ منگایا ہوا ہے اور وہ ہاؤ ٹو یوز چائنا میں لکھا ہوا ہے، آپ کیا اس کو صرف دور کرتے رہیں گے اس ہاؤ ٹو یوز کا؟ چائنیز میں اس کو پڑھتے رہیں گے، آپ کو چائنیز نہیں آتی، آپ کیا اس کو، لیکن آپ جائیں گے ایک شخص کی طرف جسے چائنیز آتی ہے، آپ سمجھیں گے کہ وہ ہاؤ ٹو یوز کیا ہے اصل، سمجھنے کے بغیر وہ مشین آپ اس طریقے سے نہیں چلا سکتی، کیونکہ آپ نے سمجھا ہی نہیں وہ ہاؤ ٹو یوز۔ سملرلی آج آپ کو عربک نہیں آتی، قرآن عربک میں ہے، کیا آپ کے پاس اتنا وقت نہیں کہ اللہ کے کلام کی زبان آپ سیکھیں؟ اور اتنی آسان ہے زبان ہے، سبحان اللہ، اور اللہ کا وعدہ ہے، اللہ کہتے ہیں قرآن میں وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِّرٍ۔ مجھے رونا آتا ہے، دیکھیں کہ جب اللہ تعالیٰ اتنے پیار سے بندے کو کہتے ہیں کہ قرآن کو ہم نے نصیحت کے لیے آسان کر دیا، ذکر کے لیے آسان کر دیا، سمجھنے کے لیے آسان کر دیا، اتنا آسان کلام ہم نے تمہارے اوپر اتارا، اور تمہارے پاس اتنا وقت نہیں کہ اس کو جانو۔ آپ سوچیں کہ وہ ہاؤ ٹو یوز پڑھے بغیر، سمجھے بغیر آپ اس مشین کو چلائیں گے، من مرضیاں کریں گے، وہ مشین کتنے دنوں تک چلے گی آپ مجھے بتائیں۔ لیکن افسوس دیکھیں اس امت کا کہ انہوں نے قرآن کو نہیں سمجھا، یہ قرآن کو سمجھے بغیر جو کہ ہاؤ ٹو یوز ہے ان کی زندگی کا، ایسے ہی زندگیاں گزار رہے ہیں، اور جب مسئلے آتے ہیں، پرابلمس آتے ہیں زندگیوں میں تو کہتے ہیں کہ ہم ہی ملے تھے اللہ کو، نعوذ باللہ۔ کتنی دکھ کی بات ہے نا، کتنا افسوس کرنے کی ضرورت ہے خود کے حال پہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ لیکن شکر ہے الحمدللہ کہ اب ہمیں پتہ چل گیا ہے کہ ہمارا ہاؤ ٹو یوز قرآن ہے، سنت ہے، اب ہم اس کو سمجھیں گے، صرف پڑھیں گے نہیں نا آپ سے قرآن کو، صرف دور نہیں کریں گے، سمجھتے ہوئے اس کی تلاوت کرنی ہے، یاد رکھیں تلاوت کہتے ہیں سمجھتے ہوئے پڑھنے کو۔ صرف پڑھنا اگر ہوتا نا تو اقرا کا لفظ آتا ہے، اللہ قرآن میں حق کا تلاوت ہی کہتے ہیں کہ تلاوت کا حق ادا کرو،
یعنی اس کو تم تجوید کے ساتھ پڑھنا ہے جو کہ اس کا حق ہے، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا، اور اسی طرح سمجھنا، غور و فکر کرنا، عمل کرنا، دوسروں تک اس پیغام کو عام کرنا، یہ ہے قرآن کا حق، یہ ہے اس ہاؤ ٹو یوز کا حق۔ جب یہ ہاؤ ٹو یوز تبھی مکمل طور پہ ہمیں فائدہ دے گا جب ہم یہ اس کے حقوق ادا کریں گے۔ یاد رکھیں، کہاں ہے ہماری زندگی میں اتنا وقت؟ آج ہم کیوں مصروف ہیں؟ یعنی اصل چیز کو آپ نے چھوڑ دیا، اصل مقصد کے لیے آپ کے پاس وقت نہیں ہے۔ کتنی بے وقوفی کی، نادانی کی بات ہے، دکھ کی بات ہے۔ اللہ اکبر، دل کٹ جاتا ہے امت کے حالات دیکھ کر کہ اللہ جی، یہ وہ امت ہے جسے آپ نے اپنے دین کے لیے چنا، یہ وہ امت ہے جس کے پاس قرآن ہے، یہ وہ مسلمان ہے جس کے گھر میں قرآن ہے لیکن غلاف میں ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، میں کیا بتاؤں، سبحان اللہ، بس اللہ جانتے ہیں میرے دل کی حالت۔ اللہ تعالیٰ معاف کرے، بس ہم معافی مانگ سکتے ہیں اور آگے نئی شروعات کر سکتے ہیں۔ یاد رکھیں، آپ جس کو راضی کرنے دنیا میں آئے تھے، جس اسلام کو اپنی زندگیوں میں لانا تھا، جو آپ کا مقصد تھا، جب تک آپ نہیں لائیں گے تب تک آپ کی زندگی بیکار ہے۔ بہت معذرت کے ساتھ ہم اس دنیا کی بھاگ دوڑ میں بھول ہی گئے کہ یہ دنیا کس کے ہاتھ میں ہے۔ آج آپ دیکھیں سبحان اللہ، جو امپلائیز ہوتے ہیں، اذان ہو رہی ہوتی ہے سبحان اللہ، لیکن ان کے لیے جاب امپورٹنٹ ہوتی ہے۔ نعوذ باللہ، اللہ معاف کرے، اللہ اصلاح کرے۔ حالانکہ وہ جاب کس کے ہاتھ میں؟ باس کے ہاتھ میں؟ نہیں، سبحان اللہ، اللہ کے ہاتھ میں۔ وہ جاب کر لے، دن رات ایک کر کے محنت کر لے، اس محنت میں برکت کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں۔ کیا آپ باس کو رازق سمجھتے ہیں؟ نعوذ باللہ، واللہ اللہ الرازق ہے، الرزاق ہے، اس کے ہاتھ میں آپ کا رزق ہے، اور آپ فرض جو چھوڑ رہے ہیں سبحان اللہ۔ یعنی جو آپ کے اوپر 5 نمازیں فرض کر دی گئیں، جو کہ آپ کا اصل مقصد ہے سبحان اللہ، اللہ کو راضی کرنا، وہ آپ نے چھوڑ دیا، نماز چھوڑ دی۔ پھر جب مشکلات زندگیوں میں آتے تو کہتے ہیں کہ ہم پہ کیوں آئیں؟ کبھی ہم جب دعائیں نہیں قبول ہوتی تو کہتے دعائیں میری، اللہ تو میری سنتا ہی نہیں۔ نعوذ باللہ، کیوں نہیں سن رہا؟ لوگوں کو مسئلے پتہ ہے، لوگوں کو علم ہے، سب کچھ ہے، لیکن حکمت نہیں پتہ۔ آج لوگ کتنوں سے میں نے نہیں سنا کہ اللہ ہماری دعائیں نہیں سنتا۔ کیوں نہیں سنتا؟ اس لیے نہیں کہ آپ گنہگار ہیں، اللہ نے تو شیطان کی سنی تھی بھائی، اللہ نے شیطان کی تک دعا قبول کی جب اس نے آخرت تک کا مہلت اللہ تعالیٰ سے مانگی، اللہ نے اس کی بھی سنی۔ کیا ہم شیطان سے گئے گزرے ہیں؟ نہیں، الحمدللہ، ہم تو گنہگار ہیں، لیکن اللہ گنہگاروں کی بھی سنتا ہے۔ انفیکٹ گنہگاروں ہی کی سنتا ہے جب سبحان اللہ وہ توبہ کر کے واپس آتے ہیں۔ کتنا پسند ہے بتائیں؟ میں نے بتایا تھا سبحان اللہ کہ اللہ کو توبہ کرنے والا کتنا پسند ہے۔ صحرا میں کھوئے ہوئے اونٹ کے ملنے سے مالک کو اتنی خوشی نہیں ہوتی جتنی اللہ کو توبہ کرنے والوں سے ہوتی ہے، واپس آنے والوں سے ہوتی ہے۔ اللہ اکبر کبیر۔ اب بھی کچھ نہیں بگڑا میرے پیارے ساتھیوں، اب بھی وقت ہے۔ انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ ہماری اصلاح کریں گے، بس آپ نیت تو کریں، کوشش تو کریں، بس سبحان اللہ۔ آپ اس رب کے ہو جائیں، وہ سب کو آپ کے کر دے گا۔ بڑی بے وقوفی ہے کہ ہم آج دنیا کے ہیں، بہت حقیر ترین دنیا ہے سبحان اللہ۔ یعنی مانگنے والا بھی کمزور، جس سے مانگا جا رہا ہے وہ بھی کمزور، یعنی دنیا سے آپ مانگتے، دنیا سے آپ کچھ چاہتے، واللہ سبحان اللہ یہ کمزوریوں کا گڑھا ہے جس میں آپ خود کو ڈال رہے۔ مضبوط خالق سے آپ اپنا تعلق مضبوط کر لیں، آپ کی زندگی، آپ کی بنیاد، آپ کی عمارت اتنی مضبوط ہو جائے گی سبحان اللہ۔ عمارت میں یہاں زندگی کو کہہ رہی ہوں، اور بنیاد میں یہاں اللہ سے تعلق کو کہہ رہی ہوں، یعنی جتنا آپ کا تعلق باللہ مضبوط ہوگا اتنی آپ کی زندگی بہترین ہوگی۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ، سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ابھی ہمیں یہ، یعنی بہت لوگ اس سے پہلے بھی جان رہے ہوں گے، میں یہ نہیں کہتی، لیکن سبحان اللہ ان سیریز کا مقصد ہے کہ لوگوں کو ان کی زندگی کا مقصد بتایا جائے۔ اب تک جس جہالت میں وہ تھے، یعنی ایون مسلمان سبحان اللہ، انہیں اپنی زندگی کا پتہ چلے، انہیں اپنی زندگی کا مقصد پتہ چلے، اور وہ بامقصد زندگی گزارنا شروع کر دیں، سارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ لکھ لیں اس بات کو۔
جب آپ مقصد پہ آ جاتے ہیں مسئلے ختم. یہ نہیں کہتی کہ مشکل نہیں ہوگی، یہ نہیں کہتی کہ غم نہیں آئیں گے، لیکن آپ اس کو مسکراتے ہوئے اطمینان کے ساتھ پار کر جائیں گے، کیونکہ آپ کے اندر ایمان ہوگا. ہم اس کو مزید آگے بہت ڈیٹیل سے دیکھیں گے انشاءاللہ تعالی. کہے سنے میں جو بھی غلطیاں ہوئی اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو معاف کرے اور ہم سے بہترین طور پہ قبول کرے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. جزاكم الله خيرا كثير واحسن الجزاء في الدنيا والآخرة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.